علیہ وسلم کے مبارک دہن کے حوالے سے یعنی منہ مبارک کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی آپ کے مبارک دانتوں کے حوالے سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے روایات معروف و مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دانتوں کی بناوٹ کے حوالے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ مفلج الاسنان تھے، یعنی سامنے کے دانت کشادہ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت روشن، آبدار اور کشادہ تھے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دندان ہائے مبارک جب بھی آپ کو گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور چھن رہا ہو اور نور نظر آ رہا ہو۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا جب ایک حصہ آپ کے مبارک دانتوں سے الگ ہوا تو اس حصے کے الگ ہونے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی میں یعنی اندھیرے میں بھی حضور جب مسکراتے یا کلام فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دانتوں کے اندر سے اور بالخصوص اس حصے سے کہ جو غزوہ احد میں الگ ہوا تھا وہاں سے نور باہر کو آتا ہوا اور چھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو لعاب رکھا وہ لعاب بھی نہایت ہی باکمال تھا۔ ہزاروں لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب سے شفا حاصل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیمار کے کسی زخمی شخص کے زخموں پر لعاب دہن لگاتے تو اسے شفا مل جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کسی شخص کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھارے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قسم کے بے شمار معجزات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نقل فرمائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو معجزہ جو بہت مشہور ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھوں میں تکلیف تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو ان حضور کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور غزوہ خیبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یوں ہی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کنواں تھا کہ جس کا پانی بہت زیادہ کھارا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو مدینے میں اس کنویں سے زیادہ میٹھا پانی اور کسی کنویں کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیرخوار بچے لائے جاتے، دودھ پیتے بچے لائے جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کے منہ میں اپنا مبارک لعاب ڈالا تو ان بچوں کو سارا دن تک بھوک اور پیاس محسوس نہ ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زبان کو چوسا اور پورا دن پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس نہ ہوئی۔ یہ اور اس جیسے بے شمار معجزات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دندان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک لعاب کے حوالے سے معروف ہیں اور ثابت شدہ ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زبان اور جس دہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سنائیں، قرآن نازل ہو، جو زبان اور جس زبان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اتنا تک فرما دے کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتی بلکہ ہمارے حکم اور ہماری وحی کے مطابق ان کا کلام ہوتا ہے،
تو یقیناً ایسی زبان کو، ایسے دہن کو، ایسے لعاب کو دنیا میں سب سے زیادہ باکمال اور سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ فضیلت، بے پناہ برکت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ معجزات سے اور کمالات سے اور خصوصیات سے نوازا تھا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔